الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت امپورٹنٹ موضوع آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ آ چکا ہے اور بہت سارے لوگوں کے اس فیصلے نے دل دکھائے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو انجینئر کے خلاف ہیں وہ تو خوش ہو رہے ہوں گے اور اچھل کود رہے ہوں گے کہ اب جو ہے انجینئر کا جو راستہ ہے پھانسی کے پھندے کی طرف وہ ذرا کم ہو گیا مزید۔ ناظرین، فیصلہ سنا اور ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب کا انٹرویو بھی سنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نظر نہیں آ رہا، یعنی کہ جو ارشاد بھٹی صاحب اپنے ولاگ میں فرما رہے تھے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف یہ چلا گیا ہے مسئلہ اور اب یہ ہو جائے گا، دودھ اور شہد کی نہریں پھوٹ جائیں گی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ان کو اندازہ ہی نہیں تھا شاید کہ پاکستان کے اندر جو مولوی حضرات ہیں اور جو دین کو ایک تعصب کے طور پر لیتے ہیں اور ذہنی طور پہ متعصب ہیں، اب ان کے ہاتھ میں گیم آئی ہوئی ہے تو ان سے کوئی ایسا فیصلہ، نرم فیصلہ کہ جس کے اندر یعنی کہ نرمی دکھائی جائے، اسلام کے جو صحیح اصول ہیں، جو صحیح قاعدے ضابطے ہیں، کسی کو سزا دینے کے متعلق ان کا استعمال کیا جائے، وہ بالکل مفقود نظر آ رہا ہے۔ اب پاسبل نہیں لگ رہا کہ آگے جو ہے مزید جو ہے کوئی نرمی کا سلوک ہوگا، کیونکہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا، یہ سمجھیے کہ تمام جو مولوی حضرات ہیں پاکستان کے، تمام فرقوں کے نمائندے اسلامی نظریاتی کونسل میں، انہوں نے یہ متفقہ یہ فیصلہ دے دیا کہ چونکہ انجینئر محمد علی مرزا نے ہماری دکانیں بند کر دی تھیں تو اب ہم اس کی دکان بھی بند کریں گے۔ اصل فیصلہ یہ ہے جی ناظرین۔ تو گرج تو ہے اس میں نظر آ رہا ہے، صاف واضح ہو رہا ہے۔ اب اس فیصلے کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں کہ اب فیصلے پر جو ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب کا جو انٹرویو کیا زہیب سلیم بٹ صاحب نے، اب اس انٹرویو میں بجائے اس کے کہ فیصلے پہ بات ہوتی، راغب حسین نعیمی صاحب جو ہیں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ مجھے فتوے نہیں دونوں طرف کے پیش کیے گئے، اور بعد میں آگے جا کے کہتے ہیں میں نے فتوے دے کے فیصلے نہیں کیا، ہم نے تو ٹرانسکرپٹ دیکھ کے فیصلہ کیا، تو ہم نے تو انجینئر محمد علی مرزا کی جو عبارتیں تھیں انہیں دیکھ کے فیصلہ کیا، فتوے تو ہم نے دیکھے نہیں۔ تو بھائی اگر آپ نے فتوے نہیں دیکھے تو پہلے آپ کو فتووں کی کیوں ضرورت پیش آ رہی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یک طرفہ فتوے دیے گئے ہیں اور ہمیں دونوں طرف کے فتوے نہیں دیے گئے؟ پھر آپ نے کہا جی میں نے اپنے ریسرچ ٹیم سے کہا کہ وہ فتوے ڈھونڈے، تو پھر ان کو فتوے مل گئے جو آپ نے بعد میں دیکھے بھی نہیں، جو آپ نے بعد میں دیکھے بھی نہیں۔ پھر ارشاد بھٹی صاحب کا جو آپ نے ولاگ سنا، آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے ایسے لگا کہ جیسے جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے وہ انجینئر کے حق میں فیصلہ دے دے گی، یعنی ان کی ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب کی گفتگو سے یہ شو ہو رہا ہے کہ چونکہ ارشاد بھٹی صاحب نے یہ کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں فیصلہ دے دے گی، اس لیے ہم نے اس کے خلاف دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی یہ شو کر رہے ہیں کہ اگر ہم حق میں فیصلہ دے دیتے یا کوئی نرم فیصلہ دے دیتے تو پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا، پتہ نہیں کیا مسئلہ کھڑا ہو جانا تھا۔ حالانکہ آپ کو تو یہ چیزیں دیکھنی نہیں چاہیے تھی کہ فتوے کون کس طرف کے دے رہا ہے، کون کس طرف کے دے رہا ہے، کون مخالفت میں ہے، کوئی کون حق میں ہے۔ آپ کو تو فیکٹ دیکھنے چاہیے تھے، فیکٹ کیا ہے، اور ان کے مطابق آپ کو بات کرنی چاہیے تھی، ایک اوپینین دینا چاہیے تھا، اور آپ کا اوپینین بڑا
नरम ओपिनियन होना चाहिए था, इतना सख्त ओपिनियन आपका बनता ही नहीं था देना जितना सख्त ओपिनियन आपने दे दिया। फिर जनाब डॉक्टर रागिब हुसैन निमी साहब जो है उनको इस बात की तकलीफ हो रही है कि ये खबर जो है एक जो है तज्जियाकार तक कैसे पहुंची, तज्जियाकार तक ये खबर कैसे पहुंची। वो इस बात को भी ले रहे हैं कि चूंकि तज्जियाकार तक ये खबर पहुंची तो इसलिए ये हो गया और वो हो गया, इस बात पे वो अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि चूंकि तज्जियाकार तक खबर पहुंची हमने भी इसकी प्रेस रिलीज जारी की। अच्छा जी, और फिर 4 दिन पहले ये क्यों खबर बाहर निकल गई? खबरें निकलती रहती हैं, उधर जज फैसला लिख रहा होता है, उधर मीडिया पे फैसला जारी हो जाता है, ऐसा भी हमने देखा है, ऐसा भी हुआ है। उनके तज्जियाकारों के अपने ज़राए होते हैं, उनके अपने तरीक़ाकार होते हैं खबर लेने के, तो उन्होंने खबर ले ली, इसमें क्या आपको क्या एतराज़ हो सकता है? इसका फैसले से क्या ताल्लुक़ इन बातों का? और इरशाद भट्टी साहब का जो वो वीडियो क्लिप था जो उन्होंने तज्जिया किया था इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का, उसका आपके इस फैसले से क्या ताल्लुक़, या इंजीनियर के हक में या मुखालफत में फ़ैसला करने से क्या ताल्लुक़? इरशाद भट्टी साहब तो आपके हक में बोल रहे थे, वो तो आपकी तरफ एक उम्मीद की किरण करके कह रहे थे कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में मोतदल उलमा है, न्यूट्रल है और कोई मुतशद्दिद नहीं है, कोई मुतअस्सिब नहीं है, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा फ़ैसला आएगा और इत्दाल पसंद फ़ैसला आएगा। हक में फ़ैसले की बात नहीं उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था कि एक मोतदल फ़ैसला आएगा, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा सख्त फ़ैसला नहीं आएगा। तो एक हुस्न ज़न था उनका, और होना भी चाहिए, हर एक कोई था, तमाम पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे ये मसला डिस्कस हो रहा है सबको इस बात का था। तो सिर्फ इरशाद अहमद भट्टी साहब को नहीं, सबको ही था इस बात का कि फ़ैसला मोतदल आएगा, और नज़रें उम्मीद की आपकी तरफ लगी हुई थी, क्योंकि ये जहाँ पे तौहीन रिसालत का केस बना दिया गया है वहाँ पे ये एक इंसान की जान का भी मसला है, और जहाँ एक इंसान की जान का मसला है वहाँ जो करोड़ों लोग हैं उनका जो दीन है, इस्लाम है, उनके फ्यूचर जो है, जो वो एज ए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को एज ए दीनी रहनुमा के तौर पर लेते हैं, तो फिर इस तरीके से देखा जाए तो उनके जो दीन का भी ये मसला बन जाता है, क्योंकि वो उसको एज ए रहनुमा भी लेते हैं। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं जी IO जो मुझे बायस लग रहा था, तो एंकर ने पूछा कि कोई उसने कुछ कहा था आपको कि इंजीनियर के हक में फ़ैसला देना है? नहीं, उसने कहा नहीं है, बस उसके तर्ज अमल से ऐसा लग रहा था। तर्ज अमल से आपको कैसे लग गया? हम तो ये समझते हैं कि वो उन्होंने इंजीनियर के ख़िलाफ़ चाल चली है कि आपके हाथ में उन्होंने वो पकड़ा दी है, तलवार पकड़ा दी है कि आपने अच्छी तरह जो है कि जितना मर्जी कत्लेआम करना है कर लें इंजीनियर का। तो ये तो IO जो है या NCCIA जो है वो तो हमें तो वो लग रही है कि उन्होंने आपकी तरफ फैसला भेज के इंजीनियर का जो केस था वो और ख़राब कर दिया। कोई ये तो नहीं हुआ, अगर वो बाइस्ड होता यानी वो इंजीनियर के हक में होते तो शायद वो केस ना भेजते। तो हमें तो कुछ ये भी अंदर से लग रहा है ऐसे कि जैसे ये NCCIA और ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ये पता नहीं अब क्या आपस में है, कोई मिली भगत है, या हाँ ये होगा कि ये जो आपने फ़ैसला दिया है इस फैसले का आगे जो जज अगर इंजीनियर के ख़िलाफ़ फ़ैसला करने जाएंगे तो उनको फेवर मिलेगी, उनको इसकी फेवर मिलेगी कि एक उनके सामने एक आपने तस्वीर तो खींच दी ना, तो अब वो इसको दलील बना के कोई भी फैसला कर सकते हैं। तो उसके बाद आप कह रहे हैं जी फतवे नहीं देखे, ट्रांसक्रिप्ट देख के फैसला किया। फिर कह रहे हैं जी एक वकील ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि सारे मेंबर एक ही मसलक के हैं। वो आपके फैसले से ऐसे लगा है कि सारे मेंबर एक ही मसलक के हैं, और एक ही मसलक के नहीं तो हम ख्याल तो लाजमी है, हम ख्याल तो लाजमी है, और एक ही मसलक के आपके फैसले ने साबित कर दिया है। क्योंकि देखें ना, बरेलवी मसलक के 9, देवबंदी के 5, अहले हदीस के 2, अहले तशरीह के 1 स्कॉलर, 2 रिटायर्ड जज। अब बरेलवी मसलक के 9 हैं
تو انجینئر صاحب کس کے خلاف بولتے ہیں؟ زیادہ تر بریلوی مسلک کے خلاف بولتے ہیں، اور زیادہ تر دیوبندی مسلک کے خلاف بولتے ہیں، زیادہ تر اہل حدیث مسلک کے خلاف بولتے ہیں، اور اہل تشیع کے خلاف بھی بولتے ہیں، کم ذرا بولتے ہیں، مجھے پتہ ہے اس بات کا، لیکن بولتے تو ضرور ہیں، یہ تو نہیں کہ نہیں بولتے۔ اس طرح 17 ممبر جو ہے وہ تو ہو گئے نا ایک سائڈ پہ، 17 ممبر تو ایک سائڈ پہ ہو گئے کہ جب ان کے مسالک کے خلاف بولا جا رہا ہے تو انہوں نے انجینئر کے حق میں تو بات نہیں کرنی، مخالفت میں ہی بات کریں گے۔ اب جو اسکالر ہے وہ بھی ظاہر ہے کسی مسلک کا ہی ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی مسلک کا نہ، وہ بھی مسلک کا ہوگا، جج بھی مسلک کے ہوں گے۔ تو جب آپ دیکھ ہی مسالک کو رہے ہیں اور انجینئر کو ایز اے مسلک لے رہے ہیں کہ چونکہ وہ مخالفت کرتا رہا ہے مسالک کی اور وہ شخصیات کے خلاف باتیں کرتا رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ فیصلہ اس کے خلاف چلا گیا۔ تو یہ تو پھر ظاہر ہے کہ شخصیات کے خلاف تو وہ باتیں کرتا رہا ہے، تو اب آپ کے ہاتھ میں چیز آئی ہے تو اب آپ نے اپنا غصہ نکال لیا۔ جب اینکر نے سوال کیا کہ اگر آئی او جانبدار تھا تو پھر آپ کے پاس کیوں کیس لے کر آئے؟ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب الزام لگا رہے ہیں نا آئی او پہ، این سی سی آئی اے کا جو آئی او ہے اس کے اوپر کہ وہ جی جانبدار تھا، تو پھر اینکر نے پوچھا کہ اگر جانبدار تھا تو پھر کیس کیوں آپ کے پاس لے کر آئے؟ اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں جانبدار تھا تو اس لیے کیس آیا آپ کے پاس، جانبداری کی وجہ سے کیس آیا، اور یہ سب ڈرامے بازی آپ نے لوگوں نے کی ہے کہ ادھر کے فتوے نہیں آئے تھے اور ادھر کے فتوے آ گئے تھے اور یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا۔ سارا نظر آتا ہے فیصلے میں کہ فیصلہ کیا ہے۔ آپ کا فیصلہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ سارے سب کا جھکاؤ ایک سائیڈ کی طرف ہے، تو باعث نظر آ رہا ہے، فیصلہ ہی باعث نظر آ رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ فیصلہ جب باعث ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہو سکتی ہے۔ اب جناب فیصلہ جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ کہنے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں بھی کفریہ بیانات نقل ہوئے ہیں، رد، انکار، تنبیہ کے تائید کے لیے شرعی اصول یہ ہے کہ کفر کے الفاظ اس وقت نقل کیے جا سکتے ہیں جب کوئی جائز دینی ضرورت ہو۔ مسئلہ شہادت، باطل کی تردید، تعلیم یا تنبیہ وغیرہ، مثلاً شہادت، باطل کی تردید، تعلیم یا تنبیہ وغیرہ۔ بلا ضرورت ایسے کلمات دہرانا ناجائز اور سخت گناہ ہے، خصوصاً جب معاملہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، تو کسی شرعی مقصد کے بغیر توہین میں جملے نقل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ جناب وہ جو انجینئر محمد علی مرزا نے وہ الفاظ بولے تھے، ان کی وہ شرعی ضرورت ہی تھی، وہ ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے، وہ یہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کوئی مطلب کہ بغیر کسی وجہ کے وہ مسئلہ تھا، وہ عیسائیوں کے حقوق کی بات کر رہے تھے، عیسائیوں کے حقوق کی بات کر رہے تھے، تو عیسائیوں کے حقوق کی جب بات کریں تو انہوں نے یہ اس طریقے سے بات کرنی تھی، ہاں مسٹیک ہوئی ان سے، انہوں نے ایسے الفاظ بولے، یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ مسٹیک ہوئی ہے، لیکن اس مسٹیک کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سزائے موت دے دی جائے یا گستاخ رسول قرار دے دیا جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بالکل ناانصافی ہے، بالکل ناانصافی ہے، انصاف کے بالکل خلاف جا رہا ہے آپ کا فیصلہ، سراسر خلاف جا رہا ہے۔ مرزا انجینئر کے بیانات میں ایسے جملے موجود ہیں جو محض نقل کفر پر مشتمل ہیں، مگر وہ کسی خاص مقصد کے بغیر کہے گئے، اس طرح ان کا یہ طرز عمل سخت تعزیری سزا کا مستحق ہے، بغیر کسی شرعی مقصد کے، کیوں بھی مقصد تو تھا وہاں پہ۔ اب انجینئر صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا نا، اب ہمیں جو سارے پاکستان کی عوام ہے، کروڑوں عوام، ان کو تو نظر آ رہا ہے شرعی مقصد کہ وہ عیسائیوں کے حقوق بتا رہے تھے کہ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کتنے حقوق دیے ہیں، شرعی مقصد یہ تھا، تو اس وجہ سے ٹھیک ہے ان سے زبان میں لغزش ہوئی اور وہ اس الفاظ استعمال کر لیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے، ساری دنیا ان کو کہہ رہی ہے کہ غلط الفاظ استعمال کیے، لیکن اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ وہ توہین رسالت کر رہے تھے یا ان کا مائنڈ تھا توہین رسالت کا یا ان کا ذہن تھا توہین رسالت کا، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ اور چونکہ یہ عمل بار بار دہرایا ہے اس لیے یہ عمل اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے بات کی پھر تو وضاحت ہی کرتے رہے اپنے بیان کی، تو وضاحتیں ہوتی رہی ہیں، یہ بار بار دہرانے والی جو بات ہے وہ تو وضاحتیں ہوتی رہی ہیں بعد میں۔ مرزا کا موقف بھی بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ موقف اس لیے بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ
اپنے جو موقف تھا اس کے اوپر وہ تعویل کر رہا تھا اپنے موقف کی. انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے موقف کی تعویل کر رہے تھے وہ کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا, میرا یہ مقصد نہیں تھا. ایک حساب سے وہ رجوع ہی کر رہے تھے, اپنے موقف سے رجوع ہی کر رہے تھے. لیکن ان کا یہ جو بار بار رجوع کرنا ہے, یہ بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ موقف بدلتا ہوا نظر آ رہا تھا, موقف بدلتا ہوا نظر آ رہا تھا. موقف اس لیے بدلتا ہوا نظر آ رہا تھا. پھر آپ کہہ رہے ہیں جی مرزا کا بیان فساد فی الارض ہے, فساد فی الارض. تو ایسی کون سی بات کر دی مرزا صاحب نے کہ فساد فی الارض ہو گیا بیان؟ بھئی اگر کوئی ایسا بیان ہوا ہے, ان کے سے ایسے الفاظ منہ سے جاری ہوئے ہیں, وضاحت کر دیتے. ایک بیان انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کہہ دیتے, ایک اور بیان دے دیتے, بات ختم ہو جاتی. اس میں فساد فی الارض والی کون سی بات ہو گئی؟ کوئی انہوں نے ابھارا ہو اپنے فالورز کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ تم نے قتل کرنا ہے, تم نے اب جہاں پہ دیکھو عیسائی کو مار دینا ہے, کوئی اس طرح کا فیل کرنا ہے, تو پھر فساد فی الارض ہوتا نا. ایسا تو کوئی سین نہیں ہے کہ فساد فی الارض والا, کوئی انہوں نے ایسا بیان نہیں دیا. تو آپ اور جو مرزا انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف لوگ ہیں, جیسے دیوبندی ہو گئے, بریلوی ہو گئے, اہل حدیث ہو گئے یا اہل تشیع کے لوگ ہو گئے, تو وہ کیوں مرزا کے بیان پر عمل کرتے ہوئے وہ کرسچن کو کچھ کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ جو مرزا کو چاہنے والے ہیں, جو ان کے فالورز ہیں, انہوں نے کچھ کہنا ہے نا. تو انجینئر محمد علی مرزا نے تو اپنے کسی فالور کو نہیں کہا کہ تم قتل کر دو, مار دو, اب کرسچن رہنا نہیں چاہیے دنیا میں, نعوذ باللہ من ذالک. ایسی تو کوئی بات نہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے. تو فساد فی الارض کیسے ہو گیا؟ اگر آپ کو فساد فی الارض بظاہر نظر آ بھی رہا تھا تو آپ ایک بیان اسے اور دلوا دیتے, بس یہ کہہ دیتے جی ہاں جی اپنا بیان سے رجوع کر لیں, ایک دفعہ اور بیان دے دیں کہ ایسے نہیں ایسے میں نے کہا تھا اور میری بات کا یہ مطلب تھا, بس بات ختم ہو گئی. تو بات کو الجھانا اور بات کو پھانسی کے پھندے کی طرف لے کے جانا, باقاعدہ پلاننگ کے تحت لے کے جانا, اصل فساد فی الارض یہ ہے. ہاں اصل فساد فی الارض یہ ہے. وہ انجینئر محمد علی مرزا کا بیان نہیں تھا فساد فی الارض. فساد فی الارض یہ ہے کہ ایک پھانسی پہ ایک بے گناہ بندے کو ایک ایسے جرم کی پاداش میں لٹکایا جائے کہ جو جرم اس نے کیا ہی نہیں ہے, اور پھر جو فساد فی الارض سٹارٹ ہوگا پھر آپ دیکھیں گے اور بھگتیں گے بھی کیا فساد فی الارض پھر سٹارٹ ہوتا ہے. پھر سارے مولانا حضرات بھگتیں گے اس فساد فی الارض کو, ہر بندہ ہی بھگتے گا پھر پاکستان کا. تو ایسا احتیاط کرنی چاہیے, آپ لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے کوئی انجینئر محمد مرزا صاحب سے کوئی ایسا سبقت لسانی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. کوئی انہوں نے گستاخی رسول نہیں کی, ان کے فقہی طور پہ ان سے مسئلہ ہوا ہے, بندہ رجوع کر لیتا ہے, آپ ان کو موقع دیں وہ رجوع کر لیں. اس کے بعد کہا گیا جی ہمیں کہا گیا تھا کہ دیکھو توہین رسالت ہوئی یا نہیں, تو ہم نے اس پر فیصلہ دیا کہ توہین رسالت ہوئی کہ نہیں. تو فیصلہ کیا دیا جی, ہو گئی. اوپینین دینے کا کہا گیا تھا, فیصلے کا تو کہا ہی نہیں گیا تھا. تو آپ نے پورا فیصلہ کر دیا, اور ابھی آپ کیا ڈیٹیلڈ فیصلہ آنا ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں آپ نے کرنی. تو یہ جو ہے آپ کو اوپینین دینے کا کہا گیا تھا, فیصلے کا تو کہا ہی نہیں گیا تھا, تو آپ نے فیصلہ ہی سنا کے رکھ دیا. اچھا جی, پھر کہہ رہے ہیں جی اس بات کا فیصلہ کرنا کہ تکفیر ہے کہ نہیں, یہ اس وقت ہوتا ہے جب قول کے اندر ایمبیگوٹی ہو, یعنی قول واضح نہ ہو. ٹھیک ہے, اور قول واضح صریح امپلیسٹ ہے تو پھر وہاں پر تعویل نہیں کی جاتی. العیاذ باللہ, استغفر اللہ العظیم. انجینئر محمد علی مرزا کا جو قول ہے وہ واضح نہیں ہے, کوئی اس میں کفریہ بات نہیں ہے, کوئی واضح گستاخی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نقل کفر نہ باشد. اور یہ آپ جو ہے چیئرمین صاحب آپ مانیں اس بات کو کہ یہ نقل کفر ہے, آپ کے اس فیصلے میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ نقل کفر ہے, لیکن نقل کفر صحیح طریقے سے نہیں ہوئی. آپ کا یہ خود آپ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ نقل کفر ہے, لیکن نقل کفر میں احتیاط نہیں ہوئی. تو آپ کے اپنے بیان ہی بتا رہے ہیں کہ یہ گستاخی نہیں ہے, گستاخی رسول نہیں ہے, نقل کفر ہے. تو پھر آپ آگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ قول کے اندر ایمبیگوٹی نہیں ہے.
ایمبیگوٹی کیسے نہیں ہے؟ ایمبیگوٹی تو خود ہی پیدا ہو گئی کہ آپ نقل کفر جو ہے اس کو گستاخی رسول کہہ رہے ہیں، ایک جگہ پہ آپ نقل کفر کہہ رہے ہیں، دوسری جگہ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخی رسول ہے، ایمبیگوٹی تو ہو گئی، خود بخود ہی پیدا ہو گئی۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کول واضح سری امپلیسٹ ہے، کون کس نے کہا کہ یہ واضح سری و امپلیسٹ ہے؟ وہ چند جو انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف مولوی ہیں انہوں نے کہا ہے، یا ابھی آپ کا یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے جو متعصب علماء اکٹھے ہوئے ہیں فرقہ واریت پلانے کے لیے، وہ جو ہے انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے قول واضح سری ہے اور امپلیسٹ ہے۔ تو اگر تعویل بن رہی ہو نہ تو بنائے نا، بن ہی نہیں رہی۔ اب یہ راغب حسین نعیمی صاحب کہہ رہے ہیں، کس کو؟ جو ہوسٹ ہے اس کو کہہ رہے ہیں، زہیب سلیم بٹ صاحب کو۔ تو زہیب سلیم بٹ صاحب کوئی عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں کوئی 11-12 فتوے آئے، وہ تو آپ نے پھینک دیے پرے، ان کو تو آپ نے دیکھنا بھی نہیں گوارا کیا، بقول آپ کے ڈاکٹر صاحب، آپ کے بقول آپ نے ان کو دیکھنا بھی نہیں گوارا کیا۔ تو پھر اس میں تو تھا یہ ساری بات کہ طویل بن رہی ہے، وہ 10 کے 10 فتوے کہہ رہے تھے کہ طویل بن رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں طویل بن ہی نہیں رہی، بنائے نا۔ اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ جو ایک عالم دین ہی نہیں ہے، جو ایک ہوسٹ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا علم کیا ہوتا ہے، تو آپ اس کو جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بنائے نا۔ تو وہ جنہوں نے بنایا اس کو تو آپ نے دیکھنا بھی نہیں گوارا کیا، آپ نے ان پہ نظر التفات ہی نہیں ڈالی، اور جو ایک بندہ عالم دین ہی نہیں ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ طویل بنائے۔ وہ کیا طویل بنائے گا؟ وہ تو عالم نہیں ہے، خود اس نے اقرار کیا کہ میں عالم نہیں ہوں۔ تو جب انہوں نے کہا جی آپ نے گرج نکالا ہوسٹ نے، تو پھر کیا کہتے ہیں کہ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، اہل تشیع سارے متفق ہو گئے، سب نے گرج نکالا۔ تو بالکل جب ہم انجینئر محمد علی مرزا کو سنتے ہیں تو وہ تمام مسالک کے خلاف بولتے ہیں، اور پھر تمام مسالک کے علماء ان کے خلاف بولتے ہیں۔ تو گرج ہی تو تھا، گرج ہی جو تھا، جو عام عوام الناس کو جو سمجھ آ رہا ہے، پاکستان کے عوام کو وہ تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ گرج تھا جو نکالا گیا۔ ٹھیک ہے، عوام کا فیصلہ تو یہی ہے کہ جو گرج تھا وہ نکالا گیا۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بول رہا ہے جس سے مختلف شخصیات کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یعنی جو مختلف شخصیات کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، یعنی اہل حدیث کے جو بزرگ ہیں، جو دیوبندیوں کے بزرگ ہیں، جو بریلویوں کے بزرگ ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی تھی۔ تو پھر جب ان کو موقع ملا کہ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بندہ شکنجے میں آ گیا ہے، اس کو جکڑا جا سکتا ہے، تو اب اس کو جکڑ لو، موقع ہے، فائدہ اٹھا لو اس موقع سے اور اس کو جکڑ لو۔ تو ناظرین، ایسا جو جکڑنا ہے اس کا نقصان ہوگا، بہت زیادہ قوم کو نقصان ہوگا، ملک پاکستان کو نقصان ہوگا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں عمومی طور پر قول یا تحریر پر فیصلہ ہوتا ہے۔ قول یا تحریر پر فیصلہ ہوتا ہے، لیکن جس کا قول ہے اور جس کی تحریر ہے اس سے بھی تو پوچھا جائے نا، اس سے بھی تو پوچھا جائے۔ تحریر تو ہے ہی نہیں، یہ تو قول ہے، قول کو آپ نے تحریر میں خود بدلا۔ تو جو ہوتی ہے نا تحریر، وہ بندہ بہت سوچ سمجھ کے لکھتا ہے، لیکن جو قول ہوتا ہے نا، جب بندہ، دو طرح کے قول ہوتے ہیں، ایک قول ہوتا ہے جو لکھا جاتا ہے، ایک قول ہوتا ہے جو منہ سے بولا جاتا ہے۔ تو یہ جو بولنے والے الفاظ ہیں نا، ان میں بہت گنجائش ہوتی ہے، بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے، سبقت لسانی کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا جو وہ بول رہے ہیں اور جو وہ لفظ بول رہے ہیں، صاف ظاہر ہو رہا ہے ان کا وہ ٹرانسکرپٹ سن کے، وہ ویڈیو کلپ سن کے، کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے ان سے سبقت لسانی ہو رہی ہے، وہ بولنا کچھ چاہ رہے ہیں اور بولا کچھ جا رہا ہے، صاف پتہ چل رہا ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو اگر منصفانہ انداز سے دیکھا جائے گا تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ بندہ جو ہے کہنا کچھ اور چاہتا ہے، منہ سے کوئی اور لفظ نکل رہا ہے، اور غیر ارادی طور پہ نکلا ہے، ارادی طور پر وہ لفظ نکلا ہی نہیں ہے، غیر ارادی طور پہ نکلا ہے۔ تو اگر ان کے وہ سارے ہم نے بار بار سنی ہیں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ غیر ارادی طور پر ان کے منہ سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں، جان بوجھ کے وہ نکال ہی نہیں رہے۔ اور بعد میں انہوں نے تعویلیں بھی کی اپنی گفتگو کی، تو ان طویلوں کو بھی نیگیٹو ہی لیا گیا، پازیٹیو تو نہیں لیا گیا۔ اچھا، اب آگے جو ہے وہ ایک اور مثال دے رہے ہیں رائنا کی، کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ یہودی آ کے زبان کو کروٹ دے کر بولتے تھے رائنا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایمان والو تم انظرنا کہہ لیا کرو۔ اچھا، اب میں یہاں پہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انظرنا کہہ لیا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو وہ جو گستاخی کر رہے تھے یہودی ان کو سزا بھی ہو سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کہتا کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کون کون کرتا ہے، 4 بندے بٹھا دیتے ادھر اور کہتے کہ جو رائینا کہے گا نا اس کا نام لکھ لینا اس کا، اور پھر اس کو لگا دینا ہے پھانسی پہ، گردن اس کی قتل اڑا دینی ہے بس، کیونکہ جو من سبا نبی فقتلو فتویٰ ہے، تو پھر جو ہے کہ گردن اس کی اڑانی ہے۔ تو ایسا تو کوئی نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان یہودیوں کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دو، تم یہ لفظ کہنا چھوڑ دو، بلکہ انظر نہ کہہ دیا کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہے مسلمانوں کو کہہ دیا کہ تم اپنا جملہ ہی بدل دو، تاکہ یہ جو یہودی ہیں یہ بھی مطلب یہ ہے کہ ان کو گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے، یہ گناہ کا شکار ہوتے ہیں، یہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ ان کو دیکھ کے کوئی مسلمان بھی یہ رائی نہ کہنا شروع کر دیں، تو بہتر یہ ہے کہ یہ جملہ ہی کہنا چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے سزا تو نہیں مقرر کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بہت پتہ تھا، بہتر پتہ تھا کہ ان کے دلوں کے حال کیا ہے، کون کون اس واقعے میں ملوث ہے، اور 4 بندے وہاں بٹھا کے سب کے نام لکھے جا سکتے تھے، ایک فہرست بھی بنائی جا سکتی تھی اور ان کا قتل عام ہو سکتا تھا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔ تو آپ کو یہاں سے بھی سبق لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فیصلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں جو گستاخی کر رہے تھے ان کو کیسے ڈیل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو انداز سکھا رہا ہے نا کہ کیسے تم لوگوں نے ڈیل کرنا ہے، کیسے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، تو اللہ نے انداز سکھایا آپ کو۔ تو اس کے باوجود آپ اس کو دوسری طرف لے گئے، آپ نے یہ پہلو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا انداز سکھایا، آپ نیگیٹو میں لے گئے۔ اور جس طرح رائینا کہتے تھے یہودی، تو انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر جو بات لگائی جا رہی ہے اس میں تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایسی کوئی گستاخی بھی نہیں کی، اس طرح کے الفاظ بھی نہیں ہیں ان کا، وہ تو ایک شرعی مسئلہ بتا رہے تھے، اور اس شرعی مسئلہ بتاتے ہوئے جو ہے ان کی زبان لڑکھڑائی، سبقت لسانی ہو گئی، اور بولنا کچھ تھا اور بول کچھ دیا، ان کی زبان سے الفاظ کچھ اور نکلا ہے۔ اور آپ نے اتنا بھی نہیں کیا کہ ہم انجینئر محمد علی مرزا سے ایک ویڈیو بیان ہی لے لیں، ہم پوچھ لیں کہ تمہارا کیا نظریہ تھا، تم نے کس نیت سے الفاظ بولے تھے، کوئی ایسا نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اتنے ذہنی طور پر وہ ہو گئے ہیں کہ متشدد اور متعصب، کہ اگر کوئی بندہ اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور اس کی زبان لڑکھڑا کے کوئی لفظ بولتا ہے، تو آپ اس کو اتنا موقع بھی نہیں دینا چاہتے کہ آپ اس سے پوچھ لیں کہ تیری نیت کیا تھی، کیا تیری نیت تھی گستاخی رسول کی یا تو ایسے ہی کر رہا تھا، نہ، بس اس کو قتل کر دو۔ یہ دیکھیں، یہ روش جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ آپ کو اس کے اوپر دوبارہ نئے سرے سے اپنے فیصلے کو ریویو کریں، اپنے فیصلے کو ریویو کریں اور واپس لیں فیصلہ، رجوع کریں اس فیصلے سے، نہیں تو یہ آپ کا جو فیصلہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے محترم ممبران اور ڈاکٹر راغب حسین نیمی صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کا یہ فیصلہ بہت بگاڑ پیدا کر دے گا۔ اور ابھی تو یہ انجینئر محمد علی مرزا کا کیس ہائی لائٹ ہوا ہے، اس کے آگے جا کے یہ کیس بڑے بچے دے گا اور بے تحاشا کیس آئیں گے، اور پھر یہ جو 295C کا جو یہ دفعہ ہے اور یہ قانون ہے، یہ قانون بذات خود جو ہے یہ پھر ختم ہو جائے گا۔ تو پھر بجائے اس کے کہ یہ قانون ختم ہو جائے، آپ اس کو ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کیوں نہیں اس کو اچھا امینڈمنٹ اس میں کر لیتے، سفارش کرتے کہ اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے، اس میں توبہ کا ہونا چاہیے کہ جو توبہ کر لے اس کے لیے معافی کی گنجائش ہونی چاہیے، یا اس کی درجہ بندی کر لینا کہ کس طرح کی گستاخی پہ کس طرح کی سزا ہے۔ آپ تو ڈائریکٹ آپ نے کہہ دیا جی گستاخی ہو گئی، آپ گستاخی میں سزائے موت ہی ہے۔ تو
تو تھوڑا سا اس بات میں بھی آپ کو سوچنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے، اور آپ نے جو فیصلہ کیا آپ اس فیصلے پہ آپ کو رجوع کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہے جی، ہوسٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مزید سفارشات بھی کی، تو راغب حسین نعیمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی تحریف قرآن ہوئی ہے اور مانوی تعریف ہوئی ہے، قرآن مجید میں مانوی تعریف ہوئی ہے۔ اب یہ جس طرح کی مانوی تعریف ڈاکٹر صاحب آپ مراد لے رہے ہیں، پھر اس طرح کی مانوی تعریفیں تو بے شمار ہوئی ہیں۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب میلاد النبی آئے تو آپ جلوس نکالیں، آپ جھنڈیاں لگائیں، آپ بازار سے جائیں اور ڈھول بجائیں اور تاشے بجائیں اور بھنگڑے ڈالیں؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ مانوی تعریف نہیں ہے۔ آپ کو میں بہت سارے مولوی دکھا دیتا ہوں اس کے اوپر یوٹیوب پہ کہ وہ بھنگڑے ڈالنے کو بھی قرآن پاک سے نعوذ باللہ من ذالک ثابت کر رہے ہیں۔ تو یہ مانوی تعریف نہیں ہے۔ جو مزارات پہ قبریں بنائی جاتی ہیں پکی، وہ کیا ہے؟ وہ کس قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو وہ مانوی تعریف نہیں ہے۔ پھر جو ہے مزارات پہ سجدے کرتے ہیں جا کے، وہ کہاں سے ثابت ہے، کس قرآن سے ثابت ہے، کس حدیث سے ثابت ہے؟ وہ مانوی تعریف نہیں ہے۔ تو اس طرح کی تو ایسی مانوی تعریفیں بہت زیادہ ہیں۔ پھر اگر آپ مانوی تعریف پہ جو گستاخی رسول کے فتوے اور اہانت قرآن کے فتوے اور تحریف قرآن کے نعوذ باللہ من ذالک آپ فتوے صادر کریں گے تو پھر یہ ایک مذاق بن جائے گا، اور آپ نے مذاق کیا بنانا ہے، آپ نے یہ توہین رسالت کے قانون کو عجیب ہی چیز بنا دی ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا الفاظ بولوں اس کے لیے، اور کتنے سخت سے سخت الفاظ بولوں کہ آپ نے عجیب ہی اس کا کام کر دیا ہے کہ اب یہ ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ تو جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ان کو ہر طرح کی برائی سے اور ہر طرح کی ناانصافی سے، ہر طرح کے ظلم سے، اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے اس طرح کر کے۔ لیکن اگر ناانصافی ہو گئی تو پھر اس ناانصافی سے لاکھوں کروڑوں ناانصافیاں جنم لیں گی، اور یہ سارا جو ہے یہ مدعا جو ہے یہ آئے گا اسلامی نظریاتی کونسل آپ پہ، سارا گناہ آپ کے اوپر آئے گا، کیونکہ آپ اس فیصلے کے بانی بنے ہیں، آپ اس فیصلے کے موجد بنے ہیں، اور آپ ایک ایسے بندے کو سزا دلوا رہے ہیں کہ جس سے وہ گناہ سرزد ہی نہیں ہوا۔ بہرحال یہ میرا اپنا اوپینین تھا، اور یہ میں دینا چاہتا تھا اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کے بارے میں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ ہے یہ علماء جو ہیں تمام یعنی کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے باہر کے علماء اس فیصلے سے متفق ہوں گے، بالکل ایسا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔